السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ معزز و محترم علماء کرام، حاضرین اعظام، نوجوان دوستوں، ساتھیوں اور اس کلیہ مریم کی معلمات اور طالبات اور اس کے ذمہ داران، میں بس 10-15 منٹ آپ کا لوں گا، چونکہ وقت بھی کافی ہو رہا ہے، ہمیں بھی کافی دور جانا ہے۔ شیخ صاحب کا، ہمارے فیضی صاحب کا حکم ہے، میں 2-3 بند اپنے اس کلیہ مریم کی طالبات کے حوالے سے ایک عزم اور حوصلہ پیدا کرنے والی یہ نظم ہے، میں صرف 2-3 بند پڑھوں گا۔ جب اپنا قافلہ آزموں یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ آزموں یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، جو آسمانوں میں بانٹے گا روشنی اپنی، جو آسمانوں میں بانٹے گا روشنی اپنی، وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ دیکھیے، ملک کے حالات بھلے ہی ٹھیک نہیں ہیں، لیکن ہم لوگ نا امید بھی نہیں ہیں۔ الحمدللہ ابھی بہت خیر باقی ہے، اور یہ مدارس و مکاتب جو ہمارے دین، ایمان، عقیدے کی بقا کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ بند دیکھیے گا کہ وطن کی مٹی ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی مٹی ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ آزموں یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، اور مقابلہ تو مظفر کروں اندھیروں سے۔ دیکھیے، اندھیروں کا مقابلہ کرنا آسان بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر حوصلہ ہو تو یقیناً جیت جو ہے وہ ہماری ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ جو قربانیاں دی جا رہی ہیں تعلیم و تعلم
کے حوالے سے اور ہمارے یہ بچے اور یہ بچیاں جو دین کا علم سیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ جو ہے اس کے پیچھے جو محنتیں ہو رہی ہیں ضرور اس کا ثمرہ نکلے گا۔ تو مقابلہ تو مظفر کروں اندھیروں سے، مقابلہ تو مظفر کروں اندھیروں سے، چراغ بن کے پسینہ جبیں سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ حضرات، تعلیم و تعلم کے حوالے سے بہت باتیں ہو گئیں، میں ذرا ایک جنرل عنوان ہے، تھوڑا سا دلوں کو نرم کرنے والا، تھوڑا سا قلوب و اذہان کو جھنجھوڑنے والا ہے، میں چند منٹ آپ کے درمیان رہوں گا، اور اس بیچ جو میں میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک مومن کا معاملہ جو ہوتا ہے نا، خوف اور رجا کے بیچ میں ہوتا ہے۔ خوف اور رجا کیا ہے؟ خوف کا مطلب اللہ کا ڈر، اس کے عذاب کا ڈر اور اس کے مواخذے اور اس کی پکڑ کا ڈر، یعنی ہر وقت ایک مومن کو چاہیے کہ اس کو دھڑکا لگا رہے۔ ایک مومن کبھی نڈر نہیں ہوتا، بے باک اللہ کے عذاب سے نہیں ہوتا۔ تو خوف ہونا چاہیے، دلوں میں ڈر ہونا چاہیے، پتہ نہیں کب اللہ کی جو ہے وہ پکڑ آ جائے، عذاب آ جائے، اللہ مواخذہ کر لے۔ اور ایسے ہی ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا، مایوس بھی نہیں ہونا، بلکہ اس کی مغفرت اور بخشش کی ہمیں امید رکھنی ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خوف اور رجا، اس کے بیچ میں ہمیں رہنا ہے۔ نہ تو ہم اللہ کی رحمت کی وسعت پر بھروسہ کرتے ہوئے گناہوں پر بے باک ہو جائیں، کچھ بھی کرو یار کچھ نہیں ہوتا، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ تو ہمیں اللہ کی رحمت کی وسعت پہ بھروسہ کر کے بیٹھ نہیں جانا ہے، بے باک نہیں ہو جانا ہے، نڈر نہیں ہو جانا ہے، اور نہ ہی اللہ کے عذاب کی شدت کو دیکھتے ہوئے ہمیں مایوس ہو جانا ہے۔ یقیناً اللہ پکڑتا ہے تو زبردست انداز میں پکڑتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے تو وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، سزا بھی دیتا ہے، عذاب بھیج دیتا ہے، لیکن مایوس نہیں ہونا ہے، ڈرتے بھی رہنا ہے اور اللہ سے رحمت کی امید بھی رکھنی ہے۔ دیکھیے اس حوالے سے سب سے جامع آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی میرے بندوں کو باخبر کر دیجئے، بے شک میں غفور الرحیم ہوں، گناہوں کو معاف کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، میرا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، جس کو بھی میں چاہوں 99 اور 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی میں چاہوں تو مغفرت کا پروانہ عطا کر دوں، کوئی مجھ سے سوال نہیں کر سکتا۔ اللہ وہ تو اتنا بڑا کرمنل تھا، مجرم تھا، اللہ تو نے اسے معاف کر دیا، 100 آدمی کا مرڈر کیا، اللہ تو نے بخش دیا، کوئی نہیں پوچھ سکتا ہے۔ لیکن وہیں آیت کریمہ آگے کہہ رہی ہے کہ میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث جو صحیح بخاری کا ابھی درس ہوا، یہی امام بخاری ہیں، انہوں نے ایک باب باندھا صحیح بخاری میں، باب الرجا مع الخوف، امید کے ساتھ ساتھ ڈرنے کا بیان، ڈرنا بھی ہے، اللہ سے امید بھی لگانی ہے۔ امام بخاری ایک بہت پیاری حدیث لا رہے ہیں،
اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جب سے رحمت کو پیدا کیا 100 حصوں میں رحمت کو بانٹ دیا. کتنے حصے میں؟ 100 حصے میں. جب سے اللہ نے رحمت کو پیدا کیا فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 99 حصہ اس نے اپنے پاس رکھ لیا اور ایک حصہ صرف دنیا میں بھیجا. اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ، اگر کافر جان لے اللہ کے پاس، لو یعلم الکافر ما عند اللہ من الرحمہ، ایک مومن جان جائے اللہ کی رحمت کے بارے میں، ایک کافر اور مومن کو پتا چل جائے اس کی رحمت کتنی کشادہ ہے، لم ییأس من الجنہ، اس کی جنت سے وہ بھی مایوس نہیں ہوگا. اس کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں یہ خیال آنے لگے گا یار میری بھی کہیں نہ کہیں مغفرت ہو سکتی. کافر کو پتہ چل جائے اللہ کی رحمت کے بارے میں تو اللہ کی جنت سے کبھی مایوس نہ ہو. وَلَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ، اور ایک مومن کو اگر پتہ چل جائے اللہ کی پکڑ کے بارے میں، اس کے عذاب کے بارے میں، مومن کو پتہ چل جائے اللہ کا عذاب کتنا دردناک ہے، لم یأمن من النار، جہنم سے وہ بھی نڈر نہیں ہو سکتا، وہ بھی بے خوف نہیں ہو سکتا. پتہ نہیں کب یار اللہ جہنم میں ڈال دے، کب ہمارے اوپر عذاب بھیج دے. تو میرے بھائیوں میں صرف 2 باتیں رکھوں گا کہ دیکھیے برائیاں بہت بڑھ گئی ہیں. پوری دنیا کے حالات کا آپ جائزہ لے لیں، کورونا کے بعد تو حالت بے انتہا خراب ہو گئی. بھئی کورونا کی بیماری آئی، عذاب نہیں تھا تو کیا تھا مجھے بتائیے آپ. لوگ کہتے ہیں بیکٹیریا تھا، ایک جرثومہ تھا، ویکسین لے لیے بیماری چلی گئی. ارے یہ اللہ کا کوڑا تھا، عذاب کا کوڑا تھا جو پوری دنیا پہ برس گیا. ہاں اللہ اگر اس عذاب کو نہیں اٹھاتا کسی ویکسینیشن کے نتیجے میں آپ بچ نہیں سکتے تھے. ہاں تو میرے بھائیوں ایسی وبائیں بلائیں دنیا میں آتی رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جھجھوڑتا ہے چھوٹے چھوٹے عذاب کی شکل میں. کہیں زلزلہ آ جاتا ہے. ابھی دلی میں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں 4 پوائنٹ کا زلزلہ آیا، عمارتیں لرز گئی. میں ابھی ہو کے کل آ رہا ہوں ہریانہ سے اور دلی سے. لوگوں نے بتایا بلڈنگیں ایک دم تھرا گئی، لوگ گھروں سے نکل نکل کے بھاگ گئے. یہ زلزلے جو آتے ہیں کیا ہے؟ یہ عذاب نہیں ہے؟ تو میرے بھائیوں اللہ اس بات پہ قادر ہے جب بے تحاشا یہ برائیاں بڑھ جاتی ہیں، فحاشیاں بڑھ جاتی ہیں، زناکاری بڑھ جاتی ہے، بدکاری بڑھ جاتی ہے، عیاری بڑھ جاتی ہے، مکاری بڑھ جاتی ہے، سود خوری بڑھ جاتی ہے، شراب نوشی بڑھ جاتی ہے، رشوت ستانی کا بازار گرم ہو جاتا ہے، امانتوں میں خیانت ہونے لگتی ہے، بے پردگی بڑھ جاتی ہے، ناچنے گانے کے آلات کا ظہور ہو جاتا ہے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. اس لیے دوستو کبھی بھی نڈر ہو کے نہ بیٹھو، بے خوف نہ رہا کرو. کہیں بھی کسی بھی وقت اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. وہ اللہ اس بات پر قادر ہے جب نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں اللہ اس پانی کو بھی عذاب بنا سکتا ہے، ہوا کو بھی عذاب بنا سکتا ہے، آگ کو بھی عذاب بنا سکتا ہے. آگ ویسے بھی عذاب ہے، ویسے بھی عذاب ہے، لیکن کبھی کبھی اس آگ کو بڑی خطرناک شکل دے دیتا. ابھی ایک سپر پاور کو اللہ نے اسی آگ کے کوڑے سے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا یا نہیں کیا؟ بتائیے آپ. ہاں تو اب میرے بھائیوں کبھی بھی اللہ کہیں بھی
کسی بھی وقت عذاب لا سکتا ہے. یہ مت سوچو ارے وہ ملک بہت برا تھا وہاں عذاب آ گیا, یہاں تھوڑی نہ آئے. کیا ہمارے یہاں برائیاں نہیں ہیں؟ بے تحاشا برائیاں ہیں, فتنے ہیں, فواحش ہیں, منکرات ہیں. میرے بھائیو اللہ فرماتے ہیں قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. اے نبی کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ اس بات پہ قادر ہے, اللہ طاقت رکھتا ہے اوپر سے عذاب بھیج دے. اوپر سے عذاب, پتھر کی بارش کر سکتا ہے. اللہ پتھر کی بارش کر سکتا ہے, اولوں کی بارش کر سکتا ہے, یا بارش اتنی زیادہ برسا دے کہ وہ عذاب ہو جائے سیلاب کی شکل میں. سیلاب کیا ہے؟ عذاب ہی ہے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم. یا تمہارے پیر کے نیچے سے عذاب لے آئے. پیر کے نیچے سے میرے بھائیوں اللہ بس حکم کرتا ہے, زمین لرز جاتی ہے, بلڈنگیں گر جاتی ہیں, تاش کے پتوں کی طرح تہس نہس ہر چیز ہو جاتی ہے, انسانی جانیں برباد ہو جاتی ہیں, زلزلہ آ جاتا ہے. یہ زلزلے جو دنیا میں آتے ہیں میرے بھائیوں یہ ایک الٹیمیٹم ہے. او لوگوں سدھر جاؤ, اپنے اعمال کا جائزہ لے لو, آخرت کا زلزلہ بہت سخت ہوگا. دنیا کا زلزلہ میرے بھائیوں 4.5 6 پوائنٹ کا ہوتا ہے. بلڈنگیں گر جاتی ہیں, عمارتیں تاس ناس ہو جاتی ہیں. وہ آخرت کا زلزلہ میرے بھائیوں اتنا خطرناک ہوگا, اتنا خطرناک ہوگا کوئی بھی ریکٹر اسکیل پہ ناپ نہیں پائے گا, کوئی نہیں بتا پائے گا. ماہرین زلزلہ بھی نہیں بتا پائیں گے کتنے پوائنٹ کا زلزلہ. پوائنٹ آج ناپا جاتا ہے 5.6 7 پوائنٹ, وہاں کوئی پوائنٹ کوئی نہیں ناپ پائے گا. دنیا کا زلزلہ دیکھو زمین میں اثر کرتا ہے, وہ آخرت کا زلزلہ ہوگا زمین میں بھی اثر کرے گا, آسمانوں میں بھی اثر کرے گا. یہ سورج لپیٹ دیا جائے گا, ستارے سیارے سب جھڑ جائیں گے اور آسمان پھٹ جائے گا میرے بھائیوں. پوری زمین تہس نہس ہو جائے گی, آسمان بھی برباد کر دیا جائے گا. مت کرو ناراض رب کو زلزلہ آ جائے گا, مت کرو ناراض رب کو زلزلہ آ جائے گا. شہر ہو جائیں گے ویراں, ابر غم چھا جائے گا. تو میرے بھائیو اللہ کے عذاب سے بستی والوں کبھی بے خوف اور نڈر مت ہونا. جب برائیاں بڑھتی ہیں تو بستی والوں پر اللہ کا کیا آ جاتا ہے؟ عذاب آ جاتا ہے. اور جب بستی والے مومنانہ زندگی گزارتے ہیں, مومنانہ زندگی گزارتے ہیں, تقوی والی زندگی, عبادت والی زندگی, تو عذاب نہیں آتا ہے, عذاب کا کوڑا نہیں برستا ہے, رحمت برستی ہے. کیا برستی ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا. اللہ فرماتے ہیں اگر بستی والے ایمان لے آئیں, متقی ہو جائیں, اللہ کا ڈر پیدا کر لیں, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. ہم ان کے اوپر آسمان و زمین سے رحمتوں اور برکتوں کے دہانے کھول دیں گے. وَلَٰكِن كَذَّبُوا, لیکن بستی والوں نے جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, ان کے مال کے بدولت ہم نے ان کو پکڑ لیا, عذاب آ گیا ہمارا ان کے اوپر. اس کے بعد اللہ جھجھوڑ رہے ہیں بستی والوں کو, ہر شہر اور بستی والوں کو الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے. افامن اہل القرى ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون. کیا بستی والے بے فکر ہو گئے, نڈر ہو گئے کہ ان کے اوپر کہیں میرا عذاب آ جائے, اس حال میں کہ وہ سو رہے ہوں. آدمی اپنے بستر پہ ہے, اپنے بیڈ روم میں ہے, اللہ کا عذاب بتا کے نہیں آتا. پتہ نہیں کب اچانک اللہ کا عذاب آ جائے. ہاں کیا کرے گا آدمی؟ تو اللہ کہتے ہیں لوگوں بے فکر نہ ہو جاؤ, نڈر نہ ہو جاؤ, تم اپنے بیڈ روموں میں ہو, وہاں بھی ہمارا عذاب آ جائے گا.
अवामिना अहलुल क़ुरा अन यातियहुम बासुना ज़ुहम वहुम यलअबून। क्या बस्ती वाले निडर हो गए, बेखौफ हो गए कि कहीं उनके ऊपर मेरा अजाब ना आ जाए, चाश्त के वक्त दिन चढ़े, इस हाल में कि वो खेल रहे हों। ग्राउंड में कोई फुटबॉल खेल रहा, कोई वॉलीबॉल खेल रहा, कोई क्रिकेट का मैच खेल रहा है, अल्लाह का अजाब आ गया। कभी भी आ सकता है। हाँ, इसी को अल्लाह ने फरमाया है, आमिनतुम मन फिस समा यख्सिफ बिकुमुल अर्द फइदा हिय तमूर। क्या तुम बेफिक्र हो गए, मुतमईन हो गए कि कहीं अल्लाह तुम्हें जमीन में ना धंसा दे? कभी भी बेफिक्र मत रहो। हाँ, ये जमीन जो अल्लाह ने हमवार कर रखी है ना, अभी हम लोग चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, बिजनेस धंधा कर रहे हैं, घर बना रहे हैं। अल्लाह जब चाहे, जिसको चाहे, जहां चाहे वो जमीन में धंसा सकता है। ये जमीन का सीना फाड़ सकता है और लोगों को उसमें धंसा सकता है। क्या तुम मामून हो गए कि अल्लाह तुम्हें जमीन में ना धंसा दे? हाँ, तो इसलिए कभी भी मेरे भाइयों मुतमईन नहीं होना चाहिए। और देखो, ये मत सोचो, ये जालिम जो कर रहे हैं ना, ये मत सोचो अल्लाह गाफिल है। वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। जो लोग अल्लाह के बंदों पे मजालिम ढाते हैं, वो ये मत सोचें कि अल्लाह गाफिल है। जिस दिन अल्लाह पकड़ेगा इनको भी छोड़ेगा नहीं। इन्नल्लाह ला युमली लिज़्ज़ालिम फ़इज़ा अख़ज़हु लम युफ़्लितहु। अल्लाह जालिम को थोड़ी मोहलत देता है। क्या करता है? हाँ, थोड़ी सी मोहलत देता है, लेकिन छूट नहीं देता। ढील तो देता है लेकिन छूट नहीं देता। जब पकड़ेगा छोड़ेगा नहीं। वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा वहिय ज़ालिमा। जब बस्ती वाले जालिम हो जाते हैं तो ऐसे ही तुम्हारा रब पकड़ लेता है, अजाब आ जाता है। इन्ना अख़्ज़हु अलीमुन शदीद। बेशक उसकी पकड़ बहुत सख्त है। तो मेरे भाइयों देखो, बुराइयां हकीकत में सिर्फ एक मुआशरे या मुल्क की बात नहीं है, पूरी दुनिया के हालात का आप जायजा ले लें, बहुत हालात खराब हो चुके हैं। इसलिए मेरे भाइयों हमें अपने ईमान का जायजा लेना पड़ेगा, आमाले सालहा में अपनी दिलचस्पी बढ़ानी पड़ेगी। हमारी बहनें भी सुन रही हैं, वो भी इबादतों में दिलचस्पी लें, ज्यादा से ज्यादा नेकियों का बैलेंस जमा करें। हमारे मर्द भी, बूढ़े भी, जवान भी, सबको चाहिए कि हम अपनी तैयारियां करें, इसलिए कि आखिरी जमाने में हम लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, फितनों का जमाना है, कयामत बहुत करीब आ चुकी है। इसलिए हमें अपने ईमान का जायजा लेना पड़ेगा, अपने अमाल का जायजा लेना पड़ेगा। इसलिए मैं दोस्तों कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं कर सकता, इसलिए कि वक्त ज्यादा हो गया है और पिछले एक हफ्ते से मुस्तकिल प्रोग्राम में ही हूँ और अभी 26-27 तारीख तक बीच में वक्फा भी नहीं है, तो हमको डर भी रहता है कि कहीं मेरी आवाज़ साथ ना छोड़ दे, इसलिए ज़रा हमको भी एहतियात बरतनी पड़ती है। मैं समझता हूँ इतनी मुख्तसर नसीहत इंशाअल्लाह काफ़ी है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। अल्लाह से दुआ गो हैं कि मौलाए करीम हमारे भाई मौलाना मोहम्मद रहमानी मरहूम ने जो मौलाना मोहम्मद साहब जो सलफ़ी हमारे बीच नहीं रहे और उन्होंने ये जो पौधा लगाया था, अल्हम्दुलिल्लाह ये तनावर दरख्त की शक्ल अख्तियार कर रहा है। हमारे जावेद सनावली साहब हैं, हमारे अम्मार भाई हैं और ये सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह शेख के बाद इस इदारे की निगरानी कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह इन लोगों को हौसला अता फरमाए और हमारे शेख मोहम्मद साहब की अहलिया भी वो बहुत ही जांतोड़ कोशिश करके और बच्चियों की तालीम और तरबियत का जो उन्होंने इंतज़ाम किया है, यकीनन ये सब लायक मुबारकबाद है। अल्लाह आपको भी इस्तकामत अता फरमाए और हम सबको तौफीक दे कि इस इदारे के साथ जितना भी हो सके हम जुड़े रहें और इसको और आगे ले जाने की हम लोग कोशिश करें। ये कर्जा है शेख मोहम्मद का हम सब के ऊपर कि जिससे जितना हो सके हम इस इदारे के साथ ज़रूर ताउन करें, इसलिए कि और दीगर इदारों के मुकाबले में मैं समझता हूँ ये इदारा आप लोगों की इनायतों और आपकी तवज्जो का ज़्यादा मुस्तहिक़ है।
سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس کو اور تھوڑا سا آپ لوگ بلندیوں پہ لے جانے کی کوشش کریں، اور اپنے شیوخ سے بھی میں گزارش کروں گا کہ لوگوں سے ذرا جڑ کے رہیں. ہمارے جاوید صاحب ہیں، عمار صاحب ہیں، لوگوں کو جوڑے اپنے اس تعلیمی اور تربیتی مشن سے. انشاءاللہ تعالیٰ سب کو اس بات کی توفیق دے. آمین. وما توفیق الا باللہ. وصلی اللہ علیہ محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.